عزیز طلباء و طالبات و معزز ناظرین، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کا موضوع ہے زکوٰۃ، جو کہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ آج کے موضوع پر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فہیم اختر صاحب۔ فہیم اختر صاحب سے ہم سوال کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے اور یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا اور صاف کرنا۔ زکوٰۃ کا پہلے میں مطلب بتا دوں۔ زکوٰۃ مالدار لوگوں پر اسلام نے فرض کیا ہے کہ وہ اپنی تمام ضروریات کے علاوہ سال بھر اپنی تمام ضروریات پورے کرنے کے بعد جو مال ان کے پاس بچ رہتا ہے اس میں سے کچھ حصہ وہ نکال کر غریبوں کو دیں۔ یہ غریبوں کا حق ہوتا ہے جو مالداروں کے اوپر اسلام نے رکھا ہے۔ یہ مال جو دیتے ہیں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس زکوٰۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے پاک کرنا اور صاف کرنا۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے انسان کو دو طرح کے صفائی اور پاکی کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود انسان کا دل اور اس کا جسم صاف ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر مال کی بیجا محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور مال کی محبت میں وہ کبھی کبھی صحیح سے غلط راستے بھی اپنانے لگتا ہے۔ تو جب انسان زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کے اندر سے مال کی محبت جو کبھی بڑھ سکتی ہے اس میں کمی آتی ہے اور انسان کے اندرون کی صفائی ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے جو مال نکالا جاتا ہے اس مال کے نکال دینے کے بعد جو مال بچتا ہے اس کے پاس اپنا مال، وہ مال بھی صاف ہو جاتا ہے اللہ کی نظر میں اور وہ پاک مال کہلاتا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ دوہری صفائی کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں یہ بات کہی گئی ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ نے کہا ہے اپنی کتاب میں کہ ان لوگوں سے جو مالدار ہیں ان سے زکوٰۃ لے کر غریبوں کو دو، تاکہ اس زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے یہ صاف ہو جائیں اور ان کے اندر پاکی آ جائے۔ جی مفتی صاحب، شریعت میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ جس طرح اس کے اور بھی ارکان ہیں اور 5 بنیادی ارکان ہوتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے دوسرے ارکان پر گفتگو کی ہے، تو ایک رکن ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کے بغیر اسلام کی عمارت اور اسلام کا ڈھانچہ ہی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ بار بار کہا گیا ہے کہ تم زکوٰۃ دو۔ قرآن میں کتنی جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ جہاں پر کہا گیا ہے کہ تم نماز پڑھو تو ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ دو، یعنی نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا دونوں کو ایک ساتھ دونوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس لوگ آتے تھے اور اسلام کا مذہب قبول کرتے تھے تو آپ ان سے بیعت لیتے تھے، ان سے معاہدہ لیا کرتے تھے۔ اس میں جہاں آپ نماز قائم کرنے کی بیعت لیتے تھے وہیں زکوٰۃ دینے کی بھی بیعت لیا کرتے تھے۔ اور قرآن کریم کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے، ایک آیت میں کہا گیا ہے کہ جن کے پاس اللہ نے دولت دے رکھی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، بینک بیلنس ہے اور بھی دولت ہے، اگر وہ اپنی دولت میں زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو ان کی یہ دولت، ان کا یہ مال، ان کا یہ سونا اور چاندی خود ان کے لیے آنے والی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں وبال جان بن جائے گی۔ انہی سامانوں سے ان کو سزا دی جائے گی اور عذاب دیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ اتنا اہم ہے کہ اس کو اگر نکال دیا جائے تو بقیہ مال بھی صاف ہو جاتا ہے، وہ انسان بھی پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ اگر نہ نکالی جائے تو یہ مال خود اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے اور یہ مصیبت عذاب بن کر آئے گی آخرت کے دن۔ تو فہیم اختر صاحب یہ بتائیے کہ زکوٰۃ دینے سے سماج میں، معاشرے میں افراد کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا فلاح و بہبود کے لیے زکوٰۃ کا نظام رائج کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت اتنی جتائی گئی ہے، اور نہ ادا کرنے پر بہت ساری وعیدیں بھی بتائی گئی ہیں، وہ کیا ہیں؟ دیکھیے، جب زکوٰۃ کے بارے میں اس قدر اہمیت بتائی گئی ہے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اتنی وعید سنائی گئی ہے جس کا بھی ذکر کیا گیا، تو لازمی سی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا سماج کے لیے بہت بڑی ضرورت، بہت بڑا فائدہ اس سے وابستہ ہے۔ اس پر غور کیا جائے تو اس کی بہت سارے فوائد سامنے آتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر 2-3 قسم کی باتیں بتانا چاہیں گے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ سماج کی، سوسائٹی کی ایک بہت بڑی ضرورت بنتی ہے۔ دیکھیے سماج کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، جو مجبور ہیں، جو محروم ہیں، جو معذور اور بےکس ہیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے، بہت سے لوگ غریبی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام اللہ نے رکھا ہے کہ مالدار لوگ اپنی دولت کا حصہ نکال کر غریبوں کو دیں تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو۔ اس طرح سماج کے اندر سے غریبی کو دور کرنے کے لیے، غریبوں کو مدد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام رائج ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک طرف مالدار لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، دوسری طرف غریب لوگ ہیں جو فقیر ہیں، کم آمدنی والے لوگ ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک دوری ہوتی ہے، ایک گیپ ہوتا ہے۔ اگر زکوٰۃ مالدار لوگ نکالتے رہیں تو زکوٰۃ ان کی جیبوں سے نکل کر زکوٰۃ کے نام پر کچھ رقم غریبوں کی طرف جاتی رہتی ہے، اور زکوٰۃ کی وجہ سے جو مالی نظام ہے دنیا کا، اس میں یہ مال اور دولت یہ گردش کرتی رہتی ہے، امیروں کی جیب سے نکل کر غریبوں کی طرف جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو دونوں کے درمیان گیپ ہے وہ بڑھتا نہیں ہے، دوری زیادہ نہیں پیدا ہوتی ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاشی ناہمواری کم ہوتی ہے، معاشی نابرابری کم ہوتی ہے، اور لوگوں کو موقع ملتا ہے، غریبوں کو، کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور مالداروں کے قریب آ سکیں۔ اور زکوٰۃ نکالنے کا ایک سماجی فائدہ ایک اور یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا جب اپنے مال کے اندر سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اپنا مال خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر سے مال کی محبت میں کمی آتی ہے، اس کو خرچ کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر جذبہ اور ایثار پیدا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں۔ جب یہ مدد کرتا ہے، مدد کرنے کی عادت آنے لگتی ہے، ایک تو اس کے اندر مال کی محبت میں کمی آتی ہے، دوسرے جو غریب لوگ ہیں جن کو مال ملتا ہے زکوٰۃ کے نام پر، ان کے دلوں میں ان مالدار لوگوں کے تئیں اور ان کے بارے میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح ان دونوں طبقوں کے درمیان میں محبت پیدا ہوتی ہے اور کشمکش دور ہوتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سماج کے اندر جو معاشی ناہمواری پیدا ہوتی ہے اور کشمکش پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے کبھی کبھی دشمنی پیدا ہونے لگتی ہے، اور بہت ساری منفی قسم کی تحریکات بھی اسی معاشی ناہمواری کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو زکوٰۃ کا نظام اس ناہمواری اور نابرابری کو بھی دور کرتا ہے اور سماج کے مختلف لوگوں کے درمیان محبت اور الفت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور یہ کب ادا کی جا سکتی ہے؟ کیا مالدار لوگ ہی اس کو ادا کر سکتے ہیں یا اور لوگ بھی جو زکوٰۃ دینے کا جذبہ رکھتے ہیں وہ بھی ادا کر سکتے ہیں؟ اسلام کا جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ بہت بیلنسڈ ہے، بہت متوازن ہے۔ اس میں دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مالدار لوگوں پر بھی زکوٰۃ ان کی ضرورت کی چیزوں میں نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے، نمبر ایک۔ دوسرے یہ ہے کہ زکوٰۃ انسان کی اپنی جتنی ضروریات ہو سکتی ہیں، اپنے بال بچوں کی، اپنے کھانے پینے کی، سال بھر کھانے پینے، ایون قرضہ جو اپنے اوپر ہے ان سب کو ادا کرنے کے بعد جو مال فاضل بچ جاتا ہے، وہ فاضل بچا ہوا مال بھی ہر تھوڑے بہت مال پر نہیں ہے، اس کی ایک مقدار ہے کہ فاضل مال کم سے کم اتنی مقدار میں ہو، اس کو نصاب کہتے ہیں، جس کو ہم آگے بتائیں گے آپ کو۔ اس نصاب کے بقدر اگر مال اس کے پاس فاضل بچا ہوا ہے، اور یہ فاضل بچا ہوا مال بھی 1 سال تک اس کے پاس کنٹینیو رہتا ہے، تب اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے گھر میں جو اپنے استعمال کی چیزیں ہیں، اس کے مکانات ہیں جو ایک سے زائد ہو سکتے ہیں، اس کی سواریاں ہیں، اس کے پہننے کے کپڑے ہیں، اس کے گھر میں فرنیچرز ہیں اور دوسرے ساز و سامان ہیں، ان سب پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ ان سب کے علاوہ جو فاضل چیزیں ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس یہ حیثیت ہو کہ ضروریات کے علاوہ فاضل مال اس نصاب کے بقدر ہو اور سال بھر رہے، ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی کب؟ جب وہ عاقل ہوں اور بالغ ہوں، یعنی بچوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، اور جو عقل سے محروم ہیں، مجنون وغیرہ ہو گئے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے، دونوں پر الگ الگ زکوٰۃ ہے۔ بچوں کے پاس اتنا زیادہ مال، جیسے والدین گزر گئے ہوں لیکن ان کے پاس کافی مال ہے، تو اس میں سے کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی؟ نہیں، زکوٰۃ ایک انفرادی ذمہ داری ہے، اس لیے میں نے کہا کہ زکوٰۃ مرد کے اوپر بھی ہے، عورت کے اوپر بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر نے زکوٰۃ نکال دی تو بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ہر شخص کی انفرادی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر اس کا اپنا مال اتنا ہے جو نصاب کے بقدر ہوتا ہے، جی، اور وہ بڑا بھی ہے، بچے پر نہیں ہے اور مجنون پر نہیں ہے، تو عقل مند عاقل شخص ہو اور بالغ ہو اور اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو
اور یہ مال اس کی تمام ضروریات اور تمام قرضوں کے علاوہ ہو، اور پھر یہ فاضل مال نصاب کے بقدر 1 سال تک اس کے پاس رہے، تب جا کر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور تھوڑی مقدار میں واجب ہوتی ہے جو انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے۔ ڈاکٹر فہیم اختر صاحب، یہ بتائیں گے کہ نصاب سے کیا مراد ہے؟ حقیقتاً کتنا مال جمع ہونا چاہیے، کتنا عرصہ گزر جانا چاہیے؟ دیکھیے، یہ زکوٰۃ ہر قسم کے مال پر نہیں ہے۔ 2 سوال ہیں، دونوں سوال اہم ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ کے لیے جو نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ نصاب کیا ہے؟ دوسرے، کیا ہر مال کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کچھ خاص مال ہیں، اسپیسیفک مال بیان کیے گئے ہیں قرآن حدیث میں، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مال کی ایک مقدار ہونی چاہیے اپنی ضروریات سے فاضل، وہ مقدار نصاب کہلاتا ہے، اتنا مال اس کے پاس سال بھر موجود ہو تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ نصاب الگ الگ مال کے اندر الگ الگ رکھا گیا ہے۔ اب میں 2-3 قسم کے ان مالوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جن پر زکوٰۃ ہے، اور اس کا نصاب بھی الگ الگ بتاؤں گا جو قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر سونا اور چاندی ہے۔ سونا اور چاندی خواہ وہ بالکل نارمل شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو، ان کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ سونے کے لیے مقدار یہ ہے کہ 20 دینار، جو آج کے زمانے میں 87 گرام بنتا ہے، اگر 87 گرام سونا کسی کے پاس موجود ہے اور سال بھر تک اس کے پاس یہ رہا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چاندی اگر کسی شخص کے پاس 200 درہم، جس کی مقدار بنتی ہے 612.35 گرام، 612 گرام اور سم تھنگ، اگر اتنی مقدار میں چاندی کسی کے پاس ہے، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا ایسے ہی ہو، اور یہ سال بھر تک اس کے پاس ہے، تو یہ نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیش آتا ہے، رقم، نقد رقم، خواہ بینک کے اندر ہو یا پاس میں ہو۔ اسی طرح شیئرز وغیرہ جو انسان کے پاس ہیں، ان سب پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور ان کا کیلکولیشن اسی سونے اور چاندی سے کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر وہ سامان آتے ہیں جن کو ہم تجارت کا سامان کہتے ہیں۔ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، ان کی دکان میں یا ان کے گوڈاؤن میں یا ان کی فیکٹری میں جتنا سامان ہے، وہ سامان جو سامان بذات خود بیچا جاتا ہے، فروخت کیا جاتا ہے، اس سامان کا کیلکولیشن کیا جائے گا، اس کی قیمت نکالی جائے گی، اور اس پوری قیمت کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ مجموعی طور پر وہ سامان کی قیمت اگر جو سونے کی مقدار بتائی گئی 87 گرام یا چاندی کی، ان کے برابر پہنچ جاتی ہے تو وہ نصاب زکوٰۃ ہو گیا، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لیکن فیکٹریز اور کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے یہ سہولت دی گئی ہے کہ اگر ان کے یہاں ایسی مشنریز ہیں جو مشنری خود بیچی نہیں جا رہی ہے، مشینیں لگی ہوئی ہیں، مشینوں پہ سامان تیار ہوتا ہے، تو مشینوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو ہنرمند لوگ ہیں، ان کے پاس آلات ہوتے ہیں سامان بنانے کے، ان آلات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس گھر ہے، کرائے پر رکھا ہوا گھر ہے، تو ان گھروں کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو ایسے سامان جو فکس ہوتے ہیں اور سامان خود نہیں سیل کیے جاتے ہیں، ان سامانوں کی قیمت نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ ان سامانوں کے ذریعے جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے، اس آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن ان سامانوں کے علاوہ ایسے سامان جو خود گڈس ہوتے ہیں اور سیل کیے جاتے ہیں، ان سارے سامانوں کی قیمت نکالی جائے گی، اور وہ نصاب دیکھا جائے گا کہ نصاب ہوا یا نہیں۔ ان کے علاوہ ایک چیز ہے جانور، مویشی، پالتو جانور ہوتے ہیں، گھوڑے ہیں، بیل ہے، گائے ہے، بھینسیں ہیں، بکرا ہے، بکریاں ہیں، اور مینڈھے اور دمبے، اونٹ ہے، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ رکھی گئی ہے۔ گھوڑے کے بارے میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ ہوگی، دوسرے فقہاء کے نزدیک زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو ان جانوروں کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ اگر اس کا نصاب پورا ہو جائے، اس کا الگ الگ نصاب ہے، تو ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اس طرح الگ الگ سامان ہیں، سب کا ایک ایک نصاب ہے۔ جو کامن سامان ہے ہمارے پاس عام طور پہ ہوتا ہے، تجارت کا سامان یا کیش، بینک بیلنس یا سونا چاندی، ان سب کے بارے میں موٹی سی بات یہی ہے کہ سونا 87 گرام یا چاندی 612 گرام، اس کی قیمت کے بقدر ہمارے پاس اگر ہے تو وہ نصاب ہے۔ ایک چھوٹی سی بات یہاں پر ہمارے طلبہ کو یاد رکھنی چاہیے کہ آج کے زمانے میں سونا اور چاندی، ان دونوں کی قیمت میں بہت بڑا فرق پڑ گیا ہے۔ تو ہم اپنے سامان کو کس سے جوڑیں؟ سونے 87 گرام کی قیمت دیکھیں یا چاندی 612 گرام دیکھیں، اس کی قیمت تو بہت کم ہو جاتی ہے، اور سونے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اپنے سامانوں کا نصاب ہم کب مانیں گے کہ ہم پر زکوٰۃ واجب ہو گئی؟ اس سلسلے میں علماء کے درمیان رائے الگ الگ ہیں، لیکن زیادہ رائے یہ دی گئی ہے کہ ہم چاندی کو نصاب بنائیں۔ 612 گرام چاندی کی جتنی قیمت ہوتی ہے، اتنی قیمت کے بقدر ہمارے پاس کیش ہے یا ہمارے پاس تجارت کے سامان ہیں، تو نصاب پورا ہو گیا ہے، اب ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی۔
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ زکوٰۃ کا مال کتنا نکالا جائے، اور کیا مویشیوں پر جیسے زکوٰۃ ہے ایسے ہی زراعت کے مال پر بھی کسی طرح کی کوئی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جو کھیتیاں ہیں، کھیتی کے زمین کے اندر پیداوار ہوتی ہے، ان پیداواروں میں جو ٹھوس قسم کی اجناس ہیں جیسے گیہوں ہے، چاول ہے یا دالیں ہیں، اس طرح کی چیزوں پر تو زکوٰۃ ہے۔ اور جو پیداوار بہت جلدی خراب ہو جانے والی ہوتی ہیں جیسے سبزیاں ہیں اور ترکاریاں ہیں، ان میں اختلاف ہے۔ کچھ فقہا نہیں مانتے ہیں ان پر زکوٰۃ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو کھیتیوں کا تو مسئلہ یہ ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ کتنی نکالی جائے گی، پہلے ہم نے یہ بتایا کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، جتنا مال ہو تو زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ کتنی نکالی جائے گی۔ تو سونا اور چاندی اور تجارت کے اموال اور کیش وغیرہ، ان سب کا کیلکولیشن کیش میں ہوگا۔ تجارت کے سامانوں کو بھی ہم کیلکولیشن اور حساب لگائیں گے کیش کے اندر، رقم کے اندر۔ تو تجارت کے سامان، سونا چاندی، زیورات اور بینک بیلنس اور کیش، ان سب چیزوں میں جتنا مال سال بھر فاضل بچا ہوا رہا اور سال گزر گیا ہے، اس پورے مال کا صرف 2.5% سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ 2.5% کا مطلب یہ ہوا کہ 1000 روپے میں 25 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو اب جتنی رقم بنتی ہے تجارت کے سامان کی اور کیش کی اور سونے چاندی کے زیورات کی، اس میں 2.5% ٹوٹل رقم جو ضرورت سے فاضل بچی ہوئی ہے اتنی زکوٰۃ نکال دی جائے گی۔ زرعی جو پیداوار ہیں، زرعی پیداوار میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر پیداوار اس طرح ہو رہی ہے کہ کھیتی آسمان کے پانی سے سیراب ہو جاتی ہے، ہمیں سیراب کرنے کے لیے، پانی پٹانے کے لیے خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت زکوٰۃ 10% واجب ہوگی جتنی پیداوار ہوتی ہے۔ اور اگر ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے، پانی کا انتظام کرنے کے لیے، ہمارا خرچہ آتا ہے، تو پھر اس میں ریلیکسیشن دیا گیا ہے اور صرف 5% زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ جانوروں کے سلسلے میں الگ الگ مقدار ہیں اور ایک تفصیلی بحث ہے جس کو ہم بڑی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں اور دوسرے موقع پر دیکھ سکتے ہیں۔ کھیتی کے سلسلے میں جو بات ہم نے بتائی، اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ترکاری اور اجناس، ان میں زکوٰۃ کتنی مقدار پیدا ہونے کے بعد واجب ہوگی، اس سلسلے میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی پیداوار ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، 5% یا 10%، سیرابی ہوئی ہے قدرتی پانی سے تو 10%، خود کیا ہے تو 5%، کم پیداوار ہو تب بھی نکالیں گے۔ لیکن دوسرے فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی ایک مقدار ہے، 653 کلو گرام، 653 کلو گرام کی پیداوار ہوئی ہے تب وہ نصاب پورا ہوا اور تب جا کر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور پھر 10% یا 5% زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ زکوٰۃ کا حقدار کون ہے، اور زکوٰۃ کا مال کہاں خرچ کیا جائے، کن مصارف میں لگایا جائے، اس بارے میں روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، زکوٰۃ تو بنیادی طور پر غریبوں کی مدد کے لیے ہے۔ اسلام زکوٰۃ کے ذریعے ایک ایسا نظام لانا چاہتا ہے جس میں مالداروں کے پاس جو دولت ہے ان کو کچھ بھی نقصان پہنچائے بغیر سال بھر اپنی تمام ضروریات اور قرضوں کی ادائیگی کرنے کے بعد ایسا مال جو بچ جائے تو وہ مال بھی اسی وقت نہیں بلکہ سال بھر تک اتنا فاضل مال اس کے پاس جمع رہے، تب اسلام ان سے صرف 2.5% زکوٰۃ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لے کر غریبوں کو دے دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، یہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے اور انہی لوگوں میں جو غریب ہیں ان کو دے دیا جائے۔ تو اس کا جو بیسک پرپز ہے، بنیادی اس کا مقصد ہے، وہ غریبوں کی مدد ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر میں سورہ توبہ ایک سورت ہے، اس کی 60ویں نمبر کی آیت میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں کہ ان 8 جگہوں پر زکوٰۃ کو خرچ کرنا چاہیے۔ ان میں فقراء ہیں، مسکین ہیں، زکوٰۃ کا نظام جو لوگ چلا رہے ہوں ان میں زکوٰۃ وصولی کرنے والوں کا اپنا خرچہ ہے، ان کی تنخواہیں ہو سکتی ہیں۔ ایسی جو مسافر ہیں، مسافرت میں وہ پریشان حال ہو گئے ہیں، پیسے نہیں رہ گئے ہیں واپس گھر لوٹنے کے لیے، ان کی مدد ہے۔ یا غلامی کا نظام پہلے تھا اب نہیں رہا تو غلامی کے نظام کو ختم کرنے کے لیے ان کو آزاد کرنے کے لیے بھی کہا گیا کہ زکوٰۃ کی رقم دی جائے۔ یا ایسے لوگ جو مختلف وجوہات سے پریشان ہیں اور ان کی تالیف قلب مطلوب ہے اسلام میں آنے کے بعد، تو ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کی مدد کے لیے کہا گیا ہے زکوٰۃ دیں، فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اس طرح 8 مصارف قرآن میں بتائے گئے ہیں۔ ان 8 مصارف پر غور کرنے سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ یا تو کچھ خدمت ہے مذہب کی یا پھر غریبوں کی مدد ہے۔
اور ان کی مدد کے لیے زکوٰۃ دی جا رہی ہے۔ یہاں پر دو باتیں اور ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ زکوٰۃ کی رقم لے کر ہم غریب کو اس طرح دیں کہ وہ زکوٰۃ کی رقم کا مالک بن جائے۔ اس لیے زکوٰۃ انہی لوگوں کو دینا جائز ہوتا ہے جو اپنے پاس مال لے کر خود مالک بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم نے زکوٰۃ کے پیسے سے کسی نیک کام میں پیسہ خرچ کر دیا، مسجد بنوا دی، سڑک بنوا دی، پل بنوا دیا، تو پرٹیکولر کسی پرسن کو ہم مال نہیں دے رہے ہیں، یہاں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ غریب لوگوں کے پاس پیسے آئیں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اپنی ضرورت پوری کریں، ان کی غربت دور ہو۔ تو اس مقصد کی خاطر کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ آپ اس طرح دیں کہ وہ شخص اپنی ملکیت میں لے لے اور مالک بن جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر انسان کو دے سکتے ہیں اس طور پر کہ اپنے خاندان میں اوپر کا جو سلسلہ ہے، باپ، دادا اور ان سے اوپر کے پردادا وغیرہ، اور ماں کے ساتھ نیچے، اور جو نیچے کا سلسلہ ہے یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، صرف یہ اوپر اور نیچے کے جو براہ راست سلسلہ ہے خاندان کا، اس کو چھوڑ کر اپنے جتنے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، بہن ہیں ان کے بچے ہیں، بھائی ہیں ان کے بچے ہیں، چچا ہیں ان کے بچے ہیں، اور بھی رشتہ دار ہو سکتے ہیں، ماموں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان رشتہ داروں کو بھی زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے اگر وہ ضرورت مند ہیں۔ اور ان کو دینے پر کہا گیا ہے کہ دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ملتا ہے، اور دوسرا رشتہ داری کا خیال رکھنے اور صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن ایک بات ضروری سمجھنے کی یہ ہے کہ زکوٰۃ وہی لوگ لے سکتے ہیں جو خود صاحب نصاب نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے تو وہ زکوٰۃ کی رقم دوسروں سے نہیں لے سکتے ہیں۔ لہذا زکوٰۃ جس کو دی جائے گی اس کو غریب ہونا چاہیے، اور غربت کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ بھی نہ ہو، اتنی دولت بھی اگر ان کے پاس ہے کہ زکوٰۃ ان کے اوپر واجب نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم لے سکتے ہیں۔ تو اس طرح زکوٰۃ کے ذریعے مالداروں کو نقصان پہنچائے بغیر غریبوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا ایک موقع دیا جا رہا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا عنوان زکوٰۃ پر آپ پروگرام سن رہے تھے۔ آپ نے آج کے پروگرام میں یہ جانا کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے اور کیسے ادا کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق آپ نے معلومات حاصل کی۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر عائد ہوتی ہے اور کس پر عائد ہوتی ہے اور یہ کب فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب بھی آپ نے بخوبی جانا، اور زکوٰۃ کس کو دی جائے، زکوٰۃ کا حقدار کون ہے، کہاں یہ رقم خرچ کی جائے، زکوٰۃ کے دینے سے کیا فوائد ہوتے ہیں، یہ آپ نے جانا۔ تو یقیناً آپ جب بھی صاحب نصاب ہو جائیں زکوٰۃ ادا کرنے سے مت چوکیے۔ طلباء طالبات سے میری درخواست ہے، زکوٰۃ کے عنوان سے متعلق اور مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو براہ کرم ان کتب کا مطالعہ کریں۔ کتابیں ہیں ارکان اربع، مولانا ابو الحسن ندوی صاحب نے لکھی، دینیات مولانا ابو الاعلیٰ مودودی، اور دائرۃ المعارف الاسلامیہ اردو۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں ہیں جن کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آج اس موضوع پر ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے جناب ڈاکٹر محمد فہیم اختر صاحب۔ فہیم اختر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ اس موضوع پر روشنی ڈال رہے تھے۔ طلباء و طالبات، آپ چاہیں تو ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نوٹ فرما لیں ہمارا پتہ: نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی باؤلی، حیدرآباد 500032، آندھرا پردیش۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کے پروگرام میں، آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ آئندہ پھر کسی موضوع پر آپ سے گفتگو ہوگی، تب تک کے لیے آداب۔